بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ میں علی اصغر غلام علی چراغ شارب فرقان کس چیز کے بارے میں؟ افعال قلوب کے بارے میں. الحدیقۃ الثالثۃ فیما یتعلق بال تیسرا حدیقہ میں جو ہے وہ ان بحثوں کے بارے میں جو فعل سے ریلیٹڈ فعل کے بارے میں. کیا کیا تھا اس میں؟ فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع منصوب مجزوم، افعال قلوب، افعال متضم، فعل تعجب، یہی تھا جی. افعال قلوب میں چل رہی تھی بات، افعال قلوب کا احکام بتایا، اس کے بعد الغاء اور تعلیق کی بات بھی ختم کی. اس کے بعد چل رہی تھی باب تنازع کے بارے میں. کتاب باب تنازع کے بارے میں بات چل رہی تھی. یاد ہے کہ اگر دو عامل ہوں ان کے بعد ایک اسم ظاہر ہو جی، دونوں میں تنازع ہو تو عمل کس کو دیں؟ عمل کس کا عمل اس میں دیں؟ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں جی. فرق یہ ہے کہ اگر پہلے والے کو اس اسم ظاہر میں عمل دیں تو دوسرا والا مہمل رہ جائے گا جی، اور اگر دوسرے والے کو عمل دیں تو پہلا مہمل رہ جائے گا. انہوں نے کہا جس کو بھی عمل دیں گے تو دوسرا والا کا عمل مہمل والے کا عمل ضمیر میں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر بھی بصری اور کوفی میں وہ ہے اختلاف کس چیز کے بارے میں. ایک چیز میں اتفاق ہے، کیا؟ کسی کو بھی عمل دے سکتے ہیں، جس کو عمل دے دیں مہمل والے کا عمل ضمیر میں رہے گا. لیکن بصری کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ دوسرے والے کو عمل دیں. دلیل کیا تھی ان کی؟ تین. پہلا کیونکہ دوسرا والا اس میں ظاہر سے قریب ہے تو نزدیک ہے. دوسرا وہ دوسرے والے کو عمل دینے سے فاصل بالاجنبی پیش نہیں آئے گا. اگر پہلے والے کو عمل دے دیں گے تو بیچ میں جو عامل ہے وہ اس کے بیچ میں فاصلہ ہو جائے گا. تیس کی دلیل یہ تھی کہ جملے کے پورا ہونے سے پہلے اگر ہم پہلے والے کو عمل دے دیں گے تو اس پہ دوسرا عامل عطف ہے اور وہ ابھی پورا نہیں ہوا، اس کا عمل بعد میں ہے، تو پہلے والا جملہ پورا ہونے سے پہلے کوئی اور چیز اس پہ عطف ہو جائے گی، لہذا دوسرے کو عمل دیجیے. کوفی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، پہلے کو عمل دیجیے، پہلا کیونکہ وہ پہلے ہے. دوسری وجہ کیا تھی؟ اسما قبل ذکر لازم نہیں آئے گا اگر ہم پہلے کو عمل دے دیں گے. پہلے کو عمل اگر دے دیں گے تو دوسرے والے عامل میں جو ضمیر ہوگی وہ بھلے وہ اس میں ظاہر بعد میں ہے لفظ میں لیکن رتبے کے اعتبار سے پہلا ہوگا، لیکن اگر دوسرے والے کو عمل دے دیں تو اسمار قبل ذکر لازم آئے گا. یہی بات تھی. جیسے میں مثال دوں، پھر سے مثال کو دیکھو بار بار سمجھا. کیا تھا؟ بولیے. جملہ کیا تھا؟ ضربنی و اکرم. ضربنی و دو عامل نہیں، ضربنی ہے ان کے بعد ایک اسم ظاہر ہے. تو عمل کس کو دیں؟ اگر دوسرے کو دیں تو ہوگا کرم فعل نون یا فاعل یا مفعول یا فاعل، تو یہ محمد. اگر اسے عمل دیں تو یہ محمد. لیکن انہوں نے کہا جس کو بھی عمل دیں، اگر اسے عمل دیں تو یہ محمد میں کا عمل ضمیر میں ہوگا، اس کو عمل دیں تو اس کا عمل ٹھیک ہے. اگر انہیں مرفوع چاہیے، انہوں نے کہا مرفوع چاہیے تو ایسا ہوگا. لیکن اگر بات نصب کی ہو، عمل نصب کا ہو، عمل اگر نصب کا ہو، عمل اگر رأیت و اکرمنی، یہاں تو آپ کسی کو بھی عمل دے دو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں عمل دے دیا، اس کا کہاں ہے؟ پھر ضمیر میں. اس کو اگر عمل دے دیا تو اس کا عمل کہاں دیں گے؟ ضمیر میں. لیکن میں کہوں رأیت
وأكرمني رأيت وأكرمني أكرمني میں نے کس کو عمل دیا یہاں پہ؟ دوسرے کو. کیوں؟ کیونکہ دوسرے والے کو فاعل چاہیے تھا، مفعول تو تھا. دوسرے کو عمل دیا. پہلا محمل ہے، انہوں نے کہا کہ جس کو بھی عمل دیں گے دوسرے والے میں محمل والے کا عمل ضمیر میں ہوگا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک کو عمل دے دیا اور دوسرے والے کو نصب کا عمل چاہیے ہو، پہلا والے کو اگر ایسا ہو دوسرے کو عمل دیا پہلے والے کو نصب کا چاہیے تو اس کی ضمیر حذف رہے گی. اس کی ضمیر جی. لیکن اگر عمل زیدن کر دیا پہلے کو عمل دے دیا دوسرے والے کی ضمیر میں رہے گی. ٹھیک ہے. دوسرے والے کی اگر ہم نے زیدن کر دیا کسے عمل دیا؟ رائے تو فعل و فاعل یہ مفعول تو اس کا عمل کہاں ہوگا؟ ضمیر میں. اب ٹھیک ہے وہ ضمیر ہوگی لیکن یہاں اگر دوسرے کو دے دیتے ہیں تو دوسرے کی اگر مفعول چاہیے تھا تو اس کو ضمیر حذف رہے گی. ضمیر حذف رہے گی. ٹھیک ہے یہ بات تھی. مگر یہ کہ تو دوسرے والے اگر ہم نے پہلے والے کو عمل دے دیا تو دوسرے والے میں ضمیر دوسرے والے کو دے دیا تو پہلے کی ضمیر اگر فاعل ہے تو محذوف رہے گی اور اگر مفعول ہے تو نہ. اگر ہم نے دوسرے والے کو عمل دیا تو پہلے کی ضمیر پہلے کا عمل ضمیر میں رہے گا. اگر فاعل کی ہے تو وہ ضمیر رہے گی اور اگر مفعول کی ہے تو وہ ضمیر حذف رہے گی. اور اگر پہلے والے کو عمل دے دیا تو دوسرے والے کی ضمیر دوسرے والے کا عمل ضمیر میں رہے گا. ضمیر رہے گی اگر کوئی معنی نہ ہو تو اور اگر معنی ہے تو پھر وہی مثال دے دی تھی. کون سی تھی؟ ضربنی نہیں حسبنی. ضربنی واکرمتہ ضربنی واکرمتہ زید. ہم نے کس میں عمل دیا؟ اسے کسے عمل دیا؟ پہلے والے کو. تو دوسرے والے میں مفعول کی ضمیر رہے گی. فاعل کی ضمیر تو رہنی ہے اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. فاعل کی ضمیر میں تو کوئی دوسرے کو عمل دے دو تو فاعل کی ضمیر پہلے کو دے دو تو دوسرے میں فاعل. لیکن اگر بات مفعول کیا ہے ہم دوسرے کو عمل دیا پہلے کو مفعول چاہیے تو اس کا مفعول کی ضمیر کہاں رہے گی؟ حذف رہے گی. اور اگر ہم نے پہلے کو عمل دے دیا تو مفعول کی ضمیر دوسرے پہ رہے گی اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو. جیسے ہے یہاں پہ دیکھو یہاں رکاوٹ تو نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں اس لیے ضمیر ہے لیکن یہاں اسے جب عمل دیا تھا تو یہاں ضمیر نہیں ہے مفعول حذف کیا ہے؟ اگر کوئی معنی نہ ہو پہلے والے کو اگر ہم عمل دے دیا دوسرے والے کو مفعول میں عمل دینا ہو تو اس کا عمل ضمیر میں رہے گا مفعول کی. اگر کوئی معنی نہیں ہے تو ضمیر رہے گی ورنہ تو پھر ظاہر سی بات ہے. وہ انہوں نے مثال کیا دی تھی؟ حسبی و حسبنی و حسبتہما. حسبنی و حسبتہما الزیدان منطلقان دیکھیے ہم نے عمل کس یہاں زیدان کس کو عمل دیا؟ ہم نے پہلے کو. یہی تو ہے نا کہ اگر ہم پہلے کو عمل دیا دوسرے کو مفعول چاہیے تو اس کی ضمیر اس کا عمل ضمیر میں رہے گا. کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ضمیر ہے. لیکن اگر کوئی رکاوٹ ہے جیسے ہم نے حسبنی الزیدان فعل فاعل مفعول اول مفعول دوم. اب یہاں حسبتہما کو محمل ہے نا اس کا عمل کہاں رہے گا؟ ضمیر میں. ضمیر میں تو حسب تو فعل ہے ہما فعل و فاعل ہما مفعول اول تو مفعول دوم کہاں ہے؟ کہا کہ انہوں نے کہا ضمیر رہے گا تو ضمیر کو یہاں پرابلم ہو جائے گی. اگر ہم مفرد ضمیر مانے اس کے اندر تو زیدان سے مخالف. تسنیہ مانے تو منطلقاً سے مخالف کیونکہ منطلقاً مفرد ہے کیونکہ مبتدا خبر میں مطابقت
ہونی چاہیے اگر خبر جو ہے کیونکہ مبتدا خبر ہے ناصب میں، تو یہ زید منطلق یہ حسبنی جو داخل ہوئے ناصب میں مبتدا خبر ہے نا، اور مبتدا خبر میں ہوتی ہے مطابقت، مفرد ہے تو مفرد، تسنیہ ہے تو تسنیہ. اب آپ کہیں یہاں زیدان تو تسنیہ ہے تو یہاں پہ مفرد کیوں؟ کیونکہ یہ منطلقاً زید سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ یا سے متعلق ہے. زید تو فائل زید، ان دو زید نے وہ اکیلے تو منطلق فکس سوچا ہے نہیں. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ زیدان تسنیہ کوئی منطلق مفرد بھی نہیں، اس میں یہ انا منطلق، مبتدا خبر کیا تھا؟ انا منطلق ہے نہیں، اس پہ داخل ہوا ہے حسبہ زیدون. زید نے گمان کیا کسے؟ زیدان دو زید نے گمان کیا مجھے. حسبنی منطلق ہے مطابقت، یعنی یا مفرد یہ بھی مفرد، یہ مذکر مطابقت ہے. لیکن پرابلم یہاں ہے کہ حسب تو ہما میں حسب تو فعل فاعل، میں نے جو گمان کیا ان دونوں نے بھی جو اکیلے کو کیا تو یہ اکیلا ہے، مفرد نہیں ہے. لیکن میں نے جو گمان کیا ان دونوں زید کو، تو حسب تو فعل فاعل ہوگی تو ان دونوں کو، تو دونوں مفعول جو ہے کیا ہے ہونا چاہیے تھا حسب تو ہما منطلق ہیں. ان دونوں کو میں نے منطلق فرض کیا، گمان کیا. اب کہنے کا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم نے پہلے کو عمل دے دیا زیدانے میں، زیدانے ہو گیا اس کا فاعل یا مفعول اول منطلق مفعول دوم، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب دوسرا والا جو عامل محمل ہے اس کا عمل انعکاس کہاں رہے گا؟ ضمیر میں رہے گا. تو ضمیر ذکر ہوگی اگر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کیسے ذکر کریں؟ اگر ہم مفرد ضمیر فرض کریں اس کے اندر تو زیدانے سے پرابلم ہے. حسب تو مطلب ہوا نہیں، ایک کی طرف تو پلٹے گی، یہاں زیدان دو ہے. اور اگر ہم تسنیہ کی ضمیر اس میں مقدر مانے تو پھر منطلقت سے پرابلم ہے. تو ان دونوں کو میں نے ایک منطلق فرض کیا ہے، دونوں کو منطلقین ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ رکاوٹ ہے. تو انہوں نے جملہ میں یہ کہا کہ اگر ہم دو مفعول دو عامل کو ایک اس میں ظاہر ہو تو ہم کسی کو بھی عمل دے سکتے ہیں. جس کو عمل دیں گے دوسرے والے میں عمل ضمیر میں ہوگا، جس کو عمل دیں گے دوسرے والے میں. یہ تو فائل کی بات ہے. لیکن اگر بات مفعول کیا ہے، فائل میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، فائل چاہیے ہوتا ہے. تو اگر مفعول چاہیے ہو اور ہم دوسرے والے کو عمل دیں تو پہلے والے کا مفعول جو ہے وہ محذوف ضمیر رہے گا، اور اگر ہم پہلے والے کو عمل دے دیں تو دوسرے والے کا ضمیر مفعول کی حذف نہیں ہوگی، وہ رہے گی. اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو رہے گی، ورنہ تو دیکھے نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ اس کا مفعول بولتے ہیں مفعول دوم کو کیا کریں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ یہ کہیے حسبتہما منطلقین، حسبتہما منطلقین. صحیح ہو گیا. حسب تو میں نے گمان کیا ہما ان دونوں کو منطلقین، ہو گیا نا ہما منطلقین. یہ ہے ہما منطلقون، ہما منطلقون کا ہما منطلقون مطابقت تھی نہیں تھی، اب ہو گیا منطلق ہوا ہما منطلقان. ہما اب چونکہ دونوں مفعول ہیں تو اب ہو جاتا ہما منطلقین. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے سبب فیل ہے، اسے فائل چاہیے رہا، مفعول اول چاہیے تھا یہ رہا، مفعول دوم چاہیے تھا یہ رہا. ٹھیک ہے. ارے تو اوپر کھا دو اور روشنی پڑ گئی. ٹھیک ہے. اب اس کو چاہیے حسب تو فعل اور فاعل ہے، اسے مفعول اول چاہیے تھا یہ ہما، اسے مفعول دوم چاہیے تھا یہ رہا. ٹھیک ہے. ایسے مت کیجو، پہلے ادھر سے کرتے ہیں ورنہ گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اب اسے اگر ہم دیکھیں جس کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا، جس کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا جی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاں اب مسئلہ یہ ہے، اب ادھر دیکھو. اب مسئلہ اس مثال میں دیکھیے، اس مثال میں مسئلہ کیا ہے؟ مفعول اول ہے مفعول دوم، میرا فاعل چاہیے تھا مل گیا. حسب تو فعل و فاعل ہے، مفعول اول سے مفعول دوم چاہیے تھا مل گیا. تو پھر تنازع کہاں رہا؟ پھر ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں پھر یہ مثال لے سکتی ہے، باب تنازع میں سے نہیں ہوگی. پھر یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب اقرار. اگر ٹھیک ہے، لیکن جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ باب تنازع میں سے ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے
جب تک فائل چاہیے دو عامل ہوں اور بعد میں ایک اس میں ظاہر اور دونوں کو مرفوع کا عمل چاہیے فائل کا، تو ظاہر سی بات ہے کسی کو بھی دے دو دوسرے کا ضمیر فائل رہے گی. لیکن اگر ضمیر مفعول کی ہو، عمل مفعول کا ہو، تو اگر مفعول کا عمل ہو تو پہلے والے کا ہے تو محذوف رہے گا، اگر دوسرے کو عمل دے دیں ٹھیک ہے، اور اگر پہلے کو عمل دے دیں تو دوسرے میں مفعول کی ضمیر مفعول کی ضمیر رہے گی لیکن ذکر رہے گی. کب ذکر رہے گی؟ اگر کوئی پرابلم نہ ہو. پرابلم یہاں ان جیسی مثالوں میں آ جاتی ہے یہ مسئلہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ ان میں سے نہیں رہے گی. آپ سیدھا مطلق ہٹا دیجیے تو ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے عمل پہلے کو دیا، پہلا مفعول دوسرا مفعول فاعل، دوسرے کا عمل ضمیر میں رہے گا، دوسرے کا عمل ضمیر میں رہے گا. لیکن انہوں نے کہا دوسرے کا عمل ضمیر میں رہے گا، ضمیر ذکر رہے گی اگر کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن اگر پرابلم ہے تو وہ ضمیر اب ظاہر سی بات ذکر نہیں رہے گی، پہلے کی طرح ہو گئی. پہلے میں ضمیر حذف ہے، اس میں بھی حذف ہے. صحیح ہے جی. تو وہ تصدیق کی ضمیر محذوف مانیں گے جو اس کا مفعول دوم ہوگا. یہی کہنا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیے خاتمہ اذا تنازع عاملان ظاہرا بعدهما، جب دو عامل تنازع کریں ٹکراؤ ہو کس چیز کے بارے میں؟ ظاہرا اس میں ظاہر کے بعدهما جو ان دونوں کے بعد ہے، ان دو عامل کے بعد جو اس میں ظاہر ہے اس میں ان دونوں میں ٹکراؤ عمل کو لے کر. فلک آپ کو اختیار ہے اعمال ایہما شئت، جس کو چاہیں آپ عمل دیں آپ کو اختیار ہے. الا مگر یہ کہ بصری کہتے ہیں کہ دوسرے کو اختیار کیا ہے انہوں نے بصریوں کو. کیوں؟ لقربہ ہی پہلی دلیل کیونکہ وہ قریب ہے. وہ عدم استلزام اعمال الفصل بالاجنبی، اور دوسرے کو عمل دینے سے جی فصل بالاجنبی لازم نہیں آئے گا. دو دلیل. تیسرا والعطف علی الجملۃ قبل تمامها جی، اور کیا ہوگا؟ عدم استلزام علی الجملۃ قبل تمامها، یہ وہی عطف ہے یہ ٹھیک ہے. اور کیا لازم نہیں آئے گا؟ جملے کے تمام ہونے سے پہلے اس کے اوپر عطف لازم نہیں آئے گا. لیکن والکوفیون الاول، کوفی اختیار کرتے ہیں پہلے والے عامل کو عمل کے لیے. کیوں؟ لسبقہ ہی کیونکہ وہ سابق ہے. وعدم استلزام الاضمار قبل الذکر، اور پہلے والے کو عمل دینے سے اضمار قبل الذکر بھی لازم نہیں آئے گا. کیسے اضمار قبل الذکر لازم آ رہا تھا؟ اگر پہلے والے کو عمل دے دیں تو اس میں ظاہر لفظ میں بھلے بعد میں ہے، رتبے میں تو پہلے ہے، تو دوسرا والا عامل میں جو ضمیر ہوگی وہ اس کی طرف رتبے کے اعتبار سے پلٹ جائے گی، صحیح ہو جائے گا. اما المفعول، یہ تو فاعل کی بات تھی. یہ کہہ رہے ہیں ایہما عمل تھا مرتب فاعل فی المحمل، جون سے کو بھی آپ عمل دیں گے تو فاعل کی ضمیر محمل والے عامل میں رہے گی جو کہ اس میں ظاہر سے مطابق ہوگی. مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع. یہ تو فاعل کی بات ہے. اما المفعول، اگر بات مفعول کی ہو تو فالمحمل جو عامل محمل ہے وہ اول والا مانیں، اول والے کو محمل رکھیں تو مفعول کی ضمیر حذف رہے گی، اور اگر محمل دوسرے عامل کو رکھیں تو ضمیر رہے گی الا ان یمنع مانع، مگر یہ کہ کوئی رکاوٹ اگر آ رہی ہے تو پھر وہ اس کی ضمیر مفعول کی دوسرے والے میں نہیں رہے گی. ولیس منہ، اور یہ مثال اس میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حسبنی کو فائل چاہیے تھا، زیدان نے دے دیا. یا مفعول اول کیا یا منطلقاً کیا ہے کتاب میں دیکھو مفعول دوم. تو دوسرا جو حسیب تو ہما ہے، حسیب تو فعل ہے اور تو اس کا فاعل اور ہما مفعول اول ہے، تو مفعول دوم محمل ہے نا، مفعول دوم چاہیے اسے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ذکر کر نہیں سکتے اسے ذکر، کیونکہ اگر ذکر مفرد کی کریں، مفرد کی ذکر کریں منطلق اس کے سے زیدان سے پرابلم جی، اور اگر تسنیہ کی کریں تو منطلقاً سے. لہذا انہوں نے منطلقین کو ذکر کر دیا، اس کے مفعول دوم کو ضمیر نہیں رکھا، اسم ظاہر کر دیا. اسی لیے یہ اس میں سے نہیں، باب تنازع میں سے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تنازع جیسی اب کوئی بات رہی نہیں. اس مثال میں اگر یہ منطلقین نہ ہوتا تو تنازع ہوتا، اس وقت پھر دوسرا والا جو محمول ہے حسب تو ہما میں اس اندر میں کما قالہ بعض الملک، جیسا کہ بعض محققین نے کہا ہے کہ باب تنازع میں سے ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کیا ہو گئی؟ تمام ہو گئی. الحدیقۃ الثالثہ کتنا مختصر سا تھا؟ بہت مختصر سا. اتفاق سے الحدیقۃ الرابعہ بھی مختصر ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جملوں سے ریلیٹڈ ہے نا. کس سے؟ جملوں کے سے ریلیٹڈ. اور آپ جانتے ہیں جملے 7 جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، 7 جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا محلی اعراب
نہیں ہوتا. جملہ حال ہو تو اس کا محلی اعراب ہوتا ہے، خبر جملہ ہو اس کا بھی محلی اعراب ہوتا ہے. جی حال ہے، خبر ہے یا مجزوم وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ ان کا 7 جملے ایسے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، 7 جملے ایسے جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا. یہ کل انشاءاللہ شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.